اللهم صل على فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فالله سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد سامعین گرامی، سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیے کریمہ ہے. اللہ کے کائنات کا سر کریمہ ارشاد انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور رسول تمہارے ولی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں یا وہ مومنین تمہارے ولی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کل کی مجلس بھی اسی آیے کریمہ کے ضمن میں تھی. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. سب کا اتفاق یقیناً مالک اللہ ہے، سرپرست اللہ ہے. بنگالی زبان میں کہتے ہیں ابھیبھاوک اللہ ہے. ہر اعتبار سے اللہ، ولی اللہ، مالک اللہ، سرپرست اللہ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ رسول ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں. لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے جو ایمان لائے؟ فقط ایمان لانا کافی ہے نہیں، فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ فقط زکوٰۃ دینا یہی کافی ہے کہ انسان زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن اللہ نے ایک قید لایا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد آل محمد، ٹھیک ہے؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ قید ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مومن الحمدللہ رب العالمین، شیعوں کے مفسرین اور اہل تسنن کے مفسرین، شیعہ سنی دونوں کے مفسرین، موافق اور مخالف، جو موافق ہیں موافق ہیں، جو مخالف ہیں مخالف، موافق اور مخالف دونوں کا نظریہ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی، محمد والے محمد، اللہ علیہ مشکلات مولا علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی۔ مخالف بھی موافق بھی، شیعہ مفسر بھی سنی مفسر بھی، لیکن کچھ ناصبی، کچھ دشمنان آل محمد، کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن، یہ دشمنی آج سے نہیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، خود علی کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور علی کے دشمنی کا سبب ایک ہی ہے اور کوئی سبب نہیں۔ علی کے دشمنی کا سبب ایک ہی ہے کہ نبی نے غدیر میں علی کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کیوں کہا؟ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک ہی دشمنی کا سبب یہی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، لہذا یہ دشمنی بھی غدیر سے چلی آ رہی ہے، لہذا یہ فضیلت، یہ عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں ملی، یہ مقام، یہ عظمت اللہ کی طرف سے انہیں کیوں عطا کیا گیا، وہی دشمنی اس دن سے چلی آ رہی ہے۔ لہذا جو کچھ افراد ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ آیت اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے اور مومنین ولی ہے، مومن بھی نہیں، مومنین، والذین آمنوا، والذی جمع کا صیغہ ہے، آمنوا بھی جمع کا صیغہ، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لہذا اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے اور مومنین ولی ہے۔ مومنین یعنی صاحبان ایمان وہ مومنین ولی ہیں، علی مراد نہیں ہے۔ کیوں علی مراد نہیں ہے؟ کہتے دیکھیے یہ جو صیغہ ہے جمع کا صیغہ ہے اور علی مفرد ہے، علی سنگولر ہے، علی ایک پرسن ہے، ایک فرد کا نام علی ہے، قوم کا نام علی نہیں ہے، مذہب کا نام علی نہیں ہے، ملت کا نام علی نہیں ہے، مومنین کا نام علی نہیں ہے، لوگوں کا نام علی نہیں ہے، علی نام ہے فقط ایک فرد کا۔ لہذا یہ ان کی دلیل جو کہتے ہیں کہ علی مراد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، مومنین ولی ہے، علی مراد نہیں ہے۔ کیا مراد نہیں؟ کہتے سب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لہذا مومنین ہیں، علی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا اس آیت کریمہ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ اس
اعتبار سے، لہذا سب جمع کا صیغہ ہے۔ علی سنگولر ہے، علی واحد ہے، علی تنہا ہے، علی کسی قوم کا نام نہیں، علی کسی ملت کا نام نہیں، علی کسی مذہب کا نام نہیں، علی انسانوں کا نام نہیں، علی مومنین، علی ایک فرد کا نام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں جب مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں جب مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا، اونچا ہوتا ہے، تو اگر سنگولر مفرد بھی ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی مفرد اگر ایک آدمی ہے، اس کا مقام بلند ہے، اس کی عظمت بلند ہے، تو کیا صیغہ اس کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم خدا سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انا آتیناک کل کوثر، خدا یہ کہتا ہے ہم نے کوثر عطا کیا، ہم نے۔ خدا مفرد ہے، واحد ہے، ایک ہے، بہت خدا نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، ٹھیک ہے۔ انا آتیناک کل کوثر، ہم نے۔ آمینہ، پھر بنگلہ میں آمینہ، امرا، جو ہے ہم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم لوگ، ہم نے کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس اعتبار سے، انا آتیناک کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، یہ خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اپنے لیے۔ اور آگے بڑھیے، خدا کہتا انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ نہیں کہا خدا نے میں نے قرآن نازل کیا ہے میں حفاظت کروں گا، نہیں کہ خدا کہتا ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اور آگے آئیے، شب قدر ہے، خدا کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا، میں نے نہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ، ہم نے نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے جو خدا خود اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، خدا کہتا ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، بہت سارے مقامات آپ کو ملیں گے جہاں کا جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو گئے، سوئے تنہا علی ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، قیمت میں خدا کی رضا خرید لیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور قیمت میں خدا کی رضا خرید لیتے ہیں، لہذا یہ کیا جمع کا صیغہ ہے۔ اور آئیے آپ، مقام بلند ہے، اگر مقام بلند ہے تو مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے آئیے، وہ کیا ہے؟ آیت مباہلہ، یوم ندعو، آیت مباہلہ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سب مفرد، حسن حسین دو افراد تثنیہ ہے، دو، لیکن اب ابناہما و ابناءنا و ابناہما جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ علی تنہا ہے، وانفسنا و انفسکم جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا ایک ہے، تنہا ہے، مفرد ہے، لیکن کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ جمع کا صیغہ اس اعتبار سے۔ اور آئے کریمہ، اور بھی آئے کریمہ آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے۔ الذین قالوا، قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا،
یعنی جب لفظ ناس استعمال ہوا ہے کہ جب لوگوں نے لوگوں سے جا کر خبر کیا، لوگوں نے لوگوں کو جا کر بتایا، انسانوں نے انسانوں کو جا کر بتایا، کیا بتایا کہ کافر لوگوں نے تم لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے اور وہ تم پر حملہ کریں گے، تم ان سے ڈر جاؤ، خوف کھاؤ، خوف کھانے کے بعد تم چلے جاؤ، یعنی ان سے جنگ نہ کرو۔ یہ جنگی احد کا واقعہ ہے اور آیت بھی اسی کے مطابق آئی ہے۔ ابو سفیان نے نعیم ابن اشجعی، ایک شخص ہے نعیم ابن اشجعی، نعیم ابن اشجعی کو ابو سفیان نے کہا کہ محمد کا جو لشکر ہے، محمد کے لشکر والوں کو جا کے خوف دلاؤ، ان میں ہراس پھیلاؤ، ان کو کہو کہ کافر لوگوں کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہذا وہ خائف ہو، ڈرے اور ڈرنے کے بعد وہ میدان سے الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں، اس اعتبار سے۔ اور ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود اشجعی کو کہا کہ اگر تم یہ خوف پھیلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں 10 اونٹ خرمے سے لاد کر اور 10 اونٹ خرمے سے لاد کر اور 10 اونٹ جو خشک انگور سے لاد کر تمہیں انعام میں دوں گا، انعام و اکرام دوں گا۔ یہ مسعود ابن اشجعی ایک شخص ہے، لیکن قرآن نے کیا کہ لوگوں نے، ناس نے آ کر ناس کو یہ خبر دیا کہ کافر لوگوں کے پاس بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسعود ابن اشجعی جب آیا تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب مولا سے ملاقات ہوئی تو خوف پھیلانے کے لیے اس نے یہی کہا کہ کافر لوگوں کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہذا آپ حضرات جو ہے مطلب جو ہے ان کے مقابلے میں نہ ہیں۔ بس یہ سننا تھا، قرآن نے کہا فزادہم ایمانا، یہ سننے کے بعد ایمان میں زیادتی آ گئی، اور جس نے کہا اس نے کہا وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی جب علی ابن ابی طالب نے کہا تو مولا کے ایمان میں اور زیادتی آئی، اور کیا کہا وحسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ علی کے ذہن مبارک سے جو جملہ نکلا خدا نے اسے قرآن میں جگہ دے دیا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دیا اس اعتبار سے، لہذا ایک شخص ہے نعیم ابن مسعود اشجعی، کیا ہے کہ صیغہ جو ہے استعمال ہوا ناس جمع کا، لیکن فرد ایک ہے نعیم ابن مسعود اشجعی۔ اور آئیے سورہ مائدہ کی 11 نمبر آیت ہے، آیتیں بہت ہے، سورہ مائدہ کی 11 نمبر آیت ہے۔ 11 قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، یہاں شاہد مثال جو ہے وہ قوم ہے۔ کیا خدا یہ کہتا ہے کہ اے میرے رسول آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ایک قوم نے آپ کی طرف دست درازی کیا، ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ روکنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں لفظ قوم ہے، خدا نے قوم استعمال کیا، شاہد مثال جو ہے قوم ہے، لیکن نام ہے ایک شخص کافر کا جس کا نام ہے غورت۔ کیا نام ہے؟ غورت، ایک شخص ہے۔ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، سن چکے ہیں آپ، بارہا سنا ہے آپ نے کہ پیغمبر سلام کسی جنگ سے فارغ ہو کر پیغمبر پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ پیغمبر اپنا پسینہ خشک کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے پیغمبر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ پیغمبر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، کافر لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی پسینے سے شرابور درخت کے نیچے نبی بیٹھ گئے تو ان کو موقع ملا، وہ غورت نامی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آہستہ آہستہ آنے کے بعد نبی کے سر پر نیزے کے نوک کو رکھا اور کہا کہ اے محمد، بڑا محمد محمد محمد، بڑا خدا 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 کہا کرتے ہو، اے محمد بڑا خدا 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 کہا کرتے ہو، لیکن اب دیکھیں میری تلوار کی نوک سے کون خدا تمہیں بچاتا ہے؟
اللہ کے رسول درخت کے نیچے پسینے سے شرابور پسینے کو خشک کرنے کے لیے بیٹھے، پیچھے سے آ کے کسی نے سر پر تلوار کی نوک رکھ دیا اور کہا کہ اب دیکھیں بہت خدا خدا کرتے ہو، اب دیکھیں کہ میرے تلوار کی نوک سے کون خدا بچاتا ہے۔ نبی میں نہ ذرا خوف ہے، نہ حراس ہے، نہ پریشانی ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نیچے ہے، سر پہ تلوار، بڑے اطمینان سے کہا اب بھی وہی خدا بچائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، کہا اب بھی وہی خدا بچائے گا۔ یہ جو اس نے دیکھا اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی حراس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا، ابھی بھی اتنے اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ اب بھی وہی خدا بچائے گا۔ سوچنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کوئی نامری طاقت ہے، ایسی طاقت ہے نامری جو دیکھنے میں نہ ہو، یا معاذ اللہ یہ جادو یا سحر جانتے ہیں، جبھی اتنا اطمینان، اور وہ بھی اگر نہیں ہو تو یقیناً جن کا قبضہ ہے، جبھی اتنے اطمینان سے بات کر رہے ہیں ابھی وہی خدا بچائے گا۔ اتنے میں جبریل آئے، آ کے جبریل نے مارا ایک تماچا، ایک طرف گرا وہ، ایک طرف گری تلوار۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ایک طرف گرا وہ، ایک طرف گری تلوار۔ جب تلوار گر گئی تو نبی نے اس تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اب بتا اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا، اب بتا اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا۔ کافر تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کا رحم بچا سکتا ہے، آپ کا کرم بچا سکتا ہے۔ نبی نے معاف کیا، قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس اعتبار سے سیما کیا ہے، جمع کا ہے، لیکن شخص کون ہے، ایک شخص ہے غور۔ لہذا قرآن میں بے شمار آپ کو آیت ایسی ملے گی جو سیما جمع کا استعمال ہوا ہے لیکن افراد مفرد ہے۔ لہذا یہاں بھی جو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، سیغہ جمع کا ہے، اور مراد کون ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، مولا مراد ہے علی۔ کون ہے ولی، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ابن ابی طالب ولی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، باواز بلند درود محمد اور آل محمد پر۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی اور علی ابن ابی طالب ولی۔ لیکن مولا سے دشمنی رکھنے والے نے پھر کہا نہیں علی نہیں۔ کیوں علی نہیں ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے علی ہے، واقعی ماننے کو تیار نہیں ہے علی ہے۔ کہتے نہیں علی نہیں ہے۔ کیوں علی نہیں ہے؟ کہتے آیت میں لفظ زکات آیا ہے، زکات، اور زکات 9 چیزوں پر ہے۔ بتایا آپ کو زکات 9 چیزوں پر ہے۔ زکات ایک سونے پر زکات ہے، ایک چاندی پر زکات ہے، ایک خرمے پر زکات ہے، ایک کشمش پر زکات ہے، ایک جو پر زکات ہے، ایک گندم پر زکات ہے، ایک اونٹ پر زکات ہے، ایک گائے پر زکات ہے، ایک بکرے پر زکات ہے۔ 9 چیزوں پر زکات ہے۔ اگر یہ 9 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو زکات ہے۔ یعنی جو ہے، کشمش ہے، اور اسی طریقے سے گندم ہے، اگر وہ کاشت کرتا ہے تو ان کے پاس 40 من میں سے 1 من گیہوں اسے زکات میں دینا ہے۔ اگر 79 من ہو گیا جب بھی اسے 1 من دینا ہے، لیکن اگر 80 من ہو جائے تو 2 من دینا ہے۔ 80 سے لے کر 119 تک 2 ہی من دینا ہے، لیکن اگر 120 ہو جائے تو 3 من دینا ہے۔ یہ 40 کا نصاب ہے اس اعتبار سے۔ لہذا 40 بکری پر 1 بکری، 79 پر بھی 1 بکری، لیکن 80 ہو جائے تو 2 بکری ہے۔ اس اعتبار سے زکات کا نصاب ہے۔ کہتے نہیں یہ آیت علی سے مربوط نہیں ہے، زکات 9 چیزوں پر ہے۔ علی نے نہ گائے دیا زکات میں، نہ بکرا دیا، نہ کشمش دیا، نہ گندم دیا، نہ جو دیا، علی نے تو وہ نہیں دیا، علی نے تو انگوٹھی دی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ علی نے تو انگوٹھی دی ہے، لہذا مراد
علی نہیں ہے۔ یہ زکات 9 چیز پر ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں لفظ زکات عام معنوں میں ہے، ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں انفاق کیا جائے اسے زکات کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو راہ خدا میں دیا جائے اس کو زکات کہتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے کہتے ہیں اچھا ہر وہ چیز جو راہ خدا میں دیا جائے اگر اسے زکات کہتے ہیں پھر بھی علی مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر پھر بھی علی مراد نہیں ہے تو اس آیت کو اس مقام پر ختم ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس آیت کو اس مقام پر ختم ہونا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول رسول ولی ہے، والذین یؤمنون اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لائے۔ اس مقام پر ختم ہونا چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکات دینے والے ہیں۔ کہتے نہیں نماز کی بھی ضرورت ہے اور زکات کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ کیوں دونوں کی ضرورت ہے؟ کہتے اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت میں بہترین عبادت ہے، لہذا مومن ہوگا وہی جو نماز سے وابستہ ہو، اور زکات جو ہے وہ اقتصادی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، لہذا یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عبادت عبادی ہے اور ایک عبادت مالی ہے، لہذا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن علی مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر ہم راکعون کی قید کو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے یہاں تک عام افراد ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں اور وہ مومنین ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، لیکن ہم راکعون رکوع میں زکات دیتے ہیں، اس کو کیا کرو گے؟ یہاں پر فقط علی ابن ابی طالب مراد ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی علی مراد نہیں ہے۔ رکوع کے معنی کہتے ہیں رکوع کے معنی یہاں پر خضوع کے ہیں، خضوع خالص خشوع یعنی اللہ کے راستے میں زکات دینا خشوع اور خضوع کے معنی میں ہے، لہذا رکوع کے معنی میں یہ رکوع نہیں ہے کہ رکوع میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زکات دیا، خشوع اور خضوع کے معنی میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اصل معنی کیا ہے؟ رکوع کا معنی اصل کیا ہے؟ اصل معنی آپ اگر دیکھیں گے تو یدل الانحنا، اصل معنی ہے جھکنا۔ توجہ چاہتا ہوں، یدل دلالت کرے، الانحنا دلالت کرے جھکنے پر، اصل معنی ہے جھکنا۔ لہذا علم بلاغت کا مسئلہ ہے، علم بلاغت یہ بتاتا ہے ایک لفظ جو ہوتا ہے، ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر اپنے حقیقی معنی کے علاوہ اگر مجازی معنی میں استعمال ہو تو قرینہ چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، رکوع کے اصل معنی ہے انحنا جھکنا، لیکن اگر آپ رکوع سے مراد اگر خشوع لیں تو قرینہ چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں جنگل میں اسد کو دیکھا، اسد شیر کو کہتے ہیں، دماغ میں یہی آئے گا اسد کس کو دیکھا؟ شیر کو دیکھا۔ جنگل میں اسد کو دیکھا، ذہن میں یہی آئے گا جنگل میں کس کو دیکھا؟ شیر کو دیکھا۔ لیکن اگر ہم مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہیں ہمیں بتانا پڑے گا جنگل میں اسد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، پھر یہ پتا چلے گا کہ وہ جو اسد جو تھا وہ درندہ نہیں تھا، وہ اسد جو تھا وہ کون تھا؟ انسان تھا، نام تھا اسد جو جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ لہذا آپ اگر یہ جو ہے یا رکوع اگر مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہاں قرینہ کہاں ہے؟ قرینہ نہیں ہے۔ جب قرینہ نہیں ہے تو ثابت ہو گیا رکوع میں زکات دینے والے تنہا علی ابن ابی طالب ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ تنہا علی ابن، پھر بھی کچھ بندر ہے، بندر مولا کے دشمن، پھر بھی کچھ بندر ایسے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ اچھا آپ اگر یہاں تک ثابت کرتے ہیں کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دیا تو علی نے نماز میں فعل کثیر انجام دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں فعل کثیر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کام زیادہ ہو جائے
نماز باطل ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کو خارش ہے, یوں ہی یوں کیا, ایک مرتبہ دو مرتبہ ختم. بس ایسا نہیں کہ معلوم ہو رہا نماز بھی پڑھ رہا ہے اور فعل کثیر انجام دے رہا ہے. نہیں, نماز میں فعل کثیر نہ ہو کسی بھی اعتبار سے. اگر فعل کثیر ہو تو نماز باطل ہے. کہتے ہیں اچھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے, رکوع میں علی نے زکات دیا تو علی نے فعل کثیر انجام دیا. کیسے فعل کثیر انجام دیا؟ علی نے رکوع میں ہاتھ بڑھایا, سائل نے اپنا ہاتھ بڑھایا, انگوٹھی علی کے ہاتھ سے اتاری, جب اتر گیا پھر علی نے ہاتھ رکھا, لہذا کام زیادہ ہو گیا, فعل کثیر ہو گیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ, علی کی نماز نہیں رہی. ہم کہتے ہیں اس کا بھی جواب موجود ہے, بشرطے کہ ایک مرتبہ باوا جبل درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. ہم کہتے ہیں اس کا بھی جواب موجود ہے. رسول خدا بیت المقدس کی طرف, قبلہ بیت المقدس تھا. رسول خدا امام علی تمام صحابی بیت المقدس کی طرف, شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حالت نماز میں اللہ نے قبلے کو چینج کر دیا, بیت المقدس سے بیت اللہ کعبے کو بنا دیا. حالت نماز میں خدا نے چینج کیا. جب حالت نماز میں چینج کیا تو نبی اب شمال سے آہستہ 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 جنوب کی طرف ہو گئے. نبی کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب نے بھی قبلہ چینج کیا, تمام صحابیوں نے بھی چینج کیا. لہذا اگر تم کہتے ہو علی کا ہاتھ بڑھانا فعل کثیر ہے, یہ جو پورا قبلہ چینج ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اگر یہ فعل کثیر نہیں تو یہ بھی فعل کثیر نہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. لہذا یہ بھی فعل کثیر نہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں دشمن علی ہے, واقعی بہت بڑا دشمن. دشمن کبھی بھی علی کے فضائل نہیں برداشت کرے گا. دشمن آل علی اور آل علی کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. پھر بھی کہتے ہیں اچھا یہ فعل کثیر نہیں ہوا, تو پھر بھی کہتے ہیں اشکال کرتے ہیں. اچھا آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی جنگ میں, توجہ چاہ رہا ہوں, آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کسی جنگ میں علی کے پائے مبارک میں تیر لگ گیا تھا اور تیر سے علی کو بہت اذیت ہوتی تھی, اتنی اذیت ہوتی تھی کہ نبی کے پاس گئے. جب نبی کے پاس گئے تو نبی نے کیا کہا کہ علی جب حالت نماز میں ہو تو تیر نکال لینا. یہی ہے نا, علی جب حالت نماز میں ہو تو تیر نکال لینا. علی نماز میں گئے اور علی کے پائے مبارک سے تیر کو نکال لیا گیا. جب نماز ختم ہوئی تو پورا مصلی پر خون. علی ابن ابی طالب نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرے آپ کے پیر سے تیر کو نکال لیا گیا. علی نے کہا خدا کی قسم علی کو احساس تک نہیں ہوا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. علی کو احساس تک نہیں ہوا. ایک طرف تو علی کی نماز ایسی, عبادت ایسی کہ احساس تک نہ ہو, تیر نکل جائے احساس تک نہ ہو, خبر تک نہ ہو. اور ایک طرف علی کی ایسی نماز کہ سائل سوال کر رہا, علی کان سے سن رہے ہیں. یعنی یہ اعتراض ہے دشمنان آل محمد کا, یہ اعتراض ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن کا کہ پیر سے تیر نکل گیا, عبادت میں خبر نہیں ہوئی. اور ادھر ایسی عبادت ہے سائل کہہ رہا دے دو, علی نکال کر دے رہے. وہ کیسی نماز, یہ کیسی نماز؟ اس نماز میں تیر نکل گیا, علی کو خبر نہیں. اس نماز میں سائل نے سوال کیا, علی کو خبر ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے سائل نے 3 مرتبہ کہا تھا. پہلی مرتبہ کا یا اللہ کوئی ہے جو ہمیں کچھ دے دے, علی خاموش. دوسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو ہمیں کچھ دے دے, علی خاموش. 2 مرتبہ اس نے زمین پر مخاطب ہو کر کہا, علی نے نہیں سنا. تیسری مرتبہ آسمان پر مخاطب ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا, آج تیری مسجد سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی یہاں نہیں وہاں سے ہاتھ بڑھا دیا. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. علی یہاں نہیں, علی وہاں سے, علی وہاں
ساتھ علی کی قوت سماعت وہاں تھی. یہاں جو 2 بار کہا نا علی نے نہیں سنا, وہاں جب تیسری بار کہا تو علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بڑھایا, سائل نے انگوٹھی اتار لی. جب سائل نے انگوٹھی اتار لی تو اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, وہ شخص تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو کلمہ ہے نا اسی آیت کے تحت ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہمارا جو کلمہ ہے نا اسی آیت کے تحت ہے. کیا انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ شخص ولی ہے جو ایمان لایا ہے, نماز قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب ہمارا کلمہ ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ولی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اسی کے مطابق ہے, اسی آیت سے ملتا ہوا ہمارا کلمہ ہے اللہ ولی ہے, لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد خدا نے کہا والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لائے, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہتے مولانا وہ تو صحیح ہے لیکن آپ کا کلمہ بہت لمبا ہو گیا. میں نے کہا قصور ہمارا نہیں ہے, اللہ نے جیسی آیت بنائی ہے ویسے ہی کلمہ ہے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ. اللہ نے لمبا چوڑا کلمہ پڑھا ہے. اللہ نے کہا وہ شخص ولی ہے جو رکوع میں نماز قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکات دیتا. یہ آیت جو ہے علی کے بارے میں لمبی ہے تو کلمہ بھی لمبا ہے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. لہذا اس اعتبار سے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے, وہ ولی رسول اللہ, علی اللہ کے ولی ہے. وہ خلیفۃ بلا فضل, اور علی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہے. یہ ہوئی یہ آیت کے عنوان سے اسی اعتبار سے کلمہ کوئی بری بات نہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ, علی اعلان ہے. جیسے اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, وہی اعلان ہے علی ولی ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. لیکن جو دشمنان آل محمد ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے. میں بتا چکا ہوں, ایک مسجد میں آل محمد کی مسجد میں ایک شخص آیا, لوٹا لیا, استنجا کیا, واپس آیا, وضو کرنے کے لیے بیٹھا. جیسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھا اتنے میں مؤذن نے اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سنتا رہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتا رہا, اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا رہا. جیسے ہی کہا اشہد ان علی ولی اللہ, یہ فوراً اس نے پانی کو چھوڑ دیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ یہ بھی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ جو خادم تھا, حضور کیا ہوا, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. کہا کیا ہوا, مسجد میں کوئی خرابی ہے, دیوار میں کوئی خرابی ہے, چھت گرنے والا ہے, آخر کیا ہوا؟ کہا نہیں, مسجد بھی بہت اچھی ہے, چھت بھی بہت اچھا ہے, دیوار بھی بہت اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن بتاؤ علی ولی اللہ کیوں پڑھا؟ کہا تمہیں نکالنے کے لیے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. اپنے اور پرائے میں فرق پیدا کرنے
کرنے کے لیے, اپنے اور بیگانے میں فرق پیدا کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھا ہے. جو اپنا ہے وہ رہ جائے, جو غیر ہے وہ نکل جائے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر, نکل جائے اس اعتبار سے. اور یہ معیار ہمارے درمیان نہیں, یہ معیار صحابہ نے بنایا ہے. صحابہ نے بنایا کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی صحابہ یہ کہتے تھے, ہم لوگوں کو مجمع میں جو تمام افراد بیٹھے رہتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے, تو کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب, تمام صحابیوں کا مجمع ہے, تمام لوگوں کا مجمع ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آیا مومن کون ہے منافق کون ہے. ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے, جو خوش ہوتا تھا ٹھہر جاتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے, جو چلا گیا سمجھ جاتے تھے یہی منافق ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. جو چلا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہی منافق ہے. اس اعتبار سے اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے. اور کون ولی ہے؟ وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, وہ شخص ولی ہے, اللہ کا ولی. الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہر لفظ میں ایک محمل ہوتا ہے, ایک مستعمل ہوتا ہے. ایک لفظ ہر زمان میں ایک لفظ محمل ہوتا ہے, ایک مستعمل ہوتا ہے. ایک لفظ معنی دار ہوتا ہے, ایک بے معنی دار ہوتا ہے. یعنی کیا ہم استعمال کرتے ہیں, کیا روٹی ہوتی, روٹی مستعمل ہے معنی ہے, دھوتی کا کوئی معنی ہے. گوشت گوشت کا معنی ہے, گوشت کا کوئی معنی نہیں ہے. دال وال, دال کا معنی ہے لیکن وال کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی ہر لفظ میں ایک لفظ معنی دار ہوتا ہے, ایک لفظ بے معنی ہوتا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. لیکن دو لفظ ایسا ہے جس کا محمل بھی معنی رکھتا ہے, وہ ایک اللہ ہے, اللہ کا محمل بندہ بنتا ہے اور علی کا محمل ولی بنتا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. علی ولی, اللہ واللہ. اس اعتبار سے جس کا محمد اتنا معنی دار ہے, اصل کتنا معنی دار ہوگا. لیکن فقط دشمنی علی کی دشمنی میں برداشت نہیں ہوتا, علی کو برداشت نہیں کر سکتے. جب نہیں برداشت کر سکتے تو مختلف عنوان سے 1400 سال سے یہ دشمنی کا سلسلہ چلا رہا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے نعوذ باللہ معاذ اللہ علی کو چھوٹا کرو, علی کی عظمت کو گھٹا دو, علی کی عظمت کو ختم کر دو. لیکن یاد رکھیے علی کے نام کو مٹانے والے مٹ گئے, علی کا نام آج بھی باقی ہے, صبح قیامت تک باقی رہے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. صبح قیامت تک علی کا نام باقی رہے گا. اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی دی, مولا نے انگوٹھی دی. یہ آیت نازل ہوئی, آیت کیا, انما ولیکم اللہ رسولہ. علی ابن ابی طالب کے بعد روایت میں ہے لوگوں نے 70 انگوٹھیاں پہنی, 40 انگوٹھیاں پہنی. آ کر بیٹھے کہ کوئی سائل آ جائے سوال کرے لے لے, ایک نہیں 40 انگوٹھی دے دی, لیکن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک آیت نازل نہیں ہوئی. اس اعتبار سے علی ابن شرف میں یا علی تجھ سا کوئی بندہ نہیں ہوگا, شرف میں یا علی تجھ سا کوئی بندہ نہیں ہوگا. زچا خانہ کسی کا بھی خدا کا گھر نہیں ہوگا, زچا خانہ کسی کا بھی خدا کا گھر نہیں ہوگا. ہزاروں جوڑنے رشتہ نبی سے جوڑنے والے, ہزاروں جوڑنے رشتہ نبی سے جوڑنے والے سسر بن جائے گا, داماد پیغمبر نہیں ہوگا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. سسر بن جائے, وسیع و جانشی داماد بھائی قوت بادو, وسیع و جانشی داماد بھائی قوت بادو.
محمد کا کسی سے اس طرح رشتہ نہیں ہوگا، محمد کا کسی سے اس طرح رشتہ نہیں ہوگا۔ اور انگوٹھی ایک کیا کوئی رکوع میں سینکڑوں دے دے، انگوٹھی ایک کیا کوئی رکوع میں سینکڑوں دے دے، کسی کے سر پہ تاج انما زیبا نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کسی کے سر پہ تاج انما زیبا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے ولی، جیسا کہ کل کی مجلس میں نے کہا، کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا، پیر پیر نہیں بن سکتا، درویش درویش نہیں بن سکتا، قلندر قلندر نہیں بن سکتا، جب تک علی کے چوکھٹ پہ اپنے سر کو نہ جھکائے اور نجف کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما نہ سمجھے۔ ولی اس وقت ولی بنے گا جب علی کو اپنا ولی مانے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ایک ولی مطلق علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کی بے شمار عظمت میں، فضیلت میں مولا کے کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جس علی کے قدموں کی خاک کو چومنا چاہیے تھا، جس علی کا بہت احترام کرنا چاہیے تھا، اس علی کو شہید کرنے کے لیے، اس علی کو قتل کرنے کے لیے 1000 درہم میں تلوار خریدا گیا اور 1000 درہم میں زہر سے بجھایا گیا۔ 1000 درہم، اور ایسا زہر جو علی کے سر پہ لگے تو علی بچ نہ پائے۔ یہ اہتمام ہو رہا ہے حسن حسین کو یتیم کرنے کے لیے۔ حسن حسین کو یتیم نہیں، ارباب اعضاء کائنات کو یتیم بنانے کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوری کائنات یتیم ہو جائے۔ اور بتایا آپ کو فضیلت کے ساتھ، چار فضیلتوں کے ساتھ علی کو شہید کیا گیا۔ ایک فضیلت کیا؟ ماہ مبارک رمضان میں مولا کو شہید کیا گیا، جو تمام مہینوں سے افضل ہے ماہ مبارک رمضان، اس رمضان کے مہینے میں مولا کو شہید کیا گیا۔ دوسرا ارباب اعضاء جگہ کے اعتبار سے مسجد جو ہے بہترین جگہ ہے، مسجد میں علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا۔ تیسرا ارباب اعضاء لیلۃ القدر کے اعتبار سے شب قدر عظیم رات ہے، شب قدر میں علی پہ ضربت لگائی گئی۔ اور چوتھی فضیلت نماز، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، حالت نماز میں علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ ہمارا اور آپ کا امام مسجد میں ہے، سر سجدہ خالق میں ہے۔ ایک مرتبہ ابن ملجم آیا، آنے کے بعد سر پر ایک ایسا وار کیا ارباب اعضاء کہ ہمارا اور آپ کا امام خون و خاک میں لوٹتا رہا۔ فزت برب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی، علی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ارباب اعضاء خاطف کی غیبی آواز آئی، قد قتل الامیر المومنین، اے لوگوں امیر المومنین شہید ہو گئے۔ دیوار کوفہ میں زلزلہ آیا، کوفہ کی دیواریں ٹکرانے لگی۔ آپ جائیں گے نا کوفہ، ارباب اعضاء کوفے سے آپ جب جائیں گے ایک مسجد ہے، اس مسجد کی طرف ارباب اعضاء لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب مولا کا جنازہ اٹھ کر جا رہا تھا نا تو یہ دیوار ہل رہی تھی۔ ارباب اعضاء پورے کوفے کی دیوار میں زلزلہ آیا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے علی کو شہید کیا گیا۔ امام حسن آئے، حسین آئے، اپنے بابا کو لے کر گھر میں آئے، اپنے بابا کو گھر میں رکھا۔ ارباب اعضاء اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں، اسبق ابن نباتہ نے کیا کہا؟ مولا کے سر پہ جب ضربت لگی تھی نا، خون بہت زیادہ رہ رہا تھا، میں نے جلدی ایک کپڑا تلاش کیا، مجھے زرد رنگ کا ایک کپڑا ملا، میں نے علی کی پیشانی پر وہ زرد کپڑا باندھ دیا۔ لیکن جب آج میں علی کے پاس پہنچا ہوں، شب 20 کو میں علی کے پاس پہنچا ہوں، تو وہ کپڑا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مولا کے جسم سے تمام خون گر گیا ہے، مولا کا جسم اور وہ کپڑے، زرد کپڑے کا رنگ ایک ہو گیا ہے۔ پتا نہیں چلتا کہ وہ زرد
कपड़ा किस मकाम पर बांधा हुआ है, अरबाब आज़ा पर्दा गिरा हुआ है। एक तरफ ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, हसन हुसैन अरबाब आज़ा। इमाम तो इमाम होता है ना अरबाब आज़ा, लेकिन याद रखिए बेटियां बेटी होती है, बेटी को अपने बाप की बहुत मोहब्बत होती है, बेटी का मकाम अरबाब आज़ा अलग है। अरबाब आज़ा एक तरफ ज़ैनब उम्मे कुलसूम है। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम ने कहा, भैया हसन, क्या और कोई बड़ा जर्राह कूफे में नहीं है, कोई बड़ा हकीम कूफे में नहीं है, किसी बड़े हकीम को बुला लो। पता नहीं बाबा की हालत दिन ब दिन गैर होती चली जा रही है, हमारा बाबा का जिस्म बिल्कुल सफेद हो गया है। बस ये सुनना था, बहनों में कुलसूम घबराना नहीं, बहनों में कुलसूम परेशान ना हो। एक बहुत बड़े जर्राह को बुलाया है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए अरबाब आज़ा। एक बहुत बड़ा जर्राह आया, आकर इमाम हसन से कहता है, ऐ हसन, मैं पहले जख्म की गहराई को देख लूं कि जख्म कितना गहरा है, फिर मैं बताऊंगा कि अली बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे। उम्मे कुलसूम ज़ैनब पसे पर्दे के पीछे है। एक मर्तबा जर्राह ने देखा और देखने के बाद बचाए इसके के कुछ बताए, जर्राह सर नीचे करके ज़ारों कतार रोने लगा। बस रोना देख कर उम्मे कुलसूम ने कहा, ऐ जर्राह, क्यों नहीं बताता मेरे बाबा का क्या हाल है। जर्राह में गिरते हुए आंसू से इमाम हसन को कहा, मौला जख्म बहुत गहरा है, जहर का असर फैल चुका है, आपके बाबा की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद मौला अली से कहता है, ऐ अली वसीयत शुरू कर दीजिए। अरबाब आज़ा इमाम अली ने इमाम हसन से कहा, बेटा हसन, इब्ने मुल्जिम को हमारे सामने ले आओ। इब्ने मुल्जिम जब आया है, इमाम ने फरमाया, इब्ने मुल्जिम, मैं तेरा बुरा इमाम था जो तूने मेरे सर पे ज़रबत लगाई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तेरा हक मेरे जिम्मे था। उसने कहा, अली, जिस पर जहन्नम वाजिब हो जाए उसे कौन बचा सकता है, मुझ पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। इमाम ने इमाम हसन से फरमाया, बेटा हसन, देखो, इसने हमको हम तेरे सर पे वार किया है, लेकिन खौफ से इसका अजब हालत है। बेटा मेरे बाद मैं अगर जिंदा रहा तो वही तेरे बाप से वही नहीं कि मैं माफ भी कर दूं, और अगर मैं दुनिया से गुजर जाऊं तो एक ही ज़र्ब लगाना। बेटा इसके लाश के साथ तौहीन न करना, ऐसा न हो कि मेरे बाद बनी हाशिम इसकी लाश पर टूट जाए, इसके लाश की तौहीन करें। मैं कहूँगा, मौला, कातिल की लाश का इतना एहतराम कि कातिल के लाश के साथ कोई तौहीन न हो, लेकिन करबला में हुसैन की लाश के साथ मेरे मौला ज़ालिमों ने क्या किया। हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ा दिए मेरे मौला, हुसैन की लाश को पास कर दिया। कातिल की लाश का इतना ख्याल है। एक मर्तबा कहा, बेटा हसन सुनो, ये उम्मे मुल्जिम के कराने की आवाज आ रही है। बेटा इनके हाथ से रस्सियों को खोल दो ताकि रात को ज्यादा आराम कर सके। मैं कहूँगा, मौला, ये 40 हिजरी का कूफा है, सब 1 हिजरी का कूफा नहीं है। 47 हिजरी के कूफे में आपने अपने कातिल के बाजू से रस्सी को खुलवा दिया, लेकिन 61 हिजरी के कूफे में ज़ैनब के बाजू बंधे हैं, उम्मे कुलसूम का बाजू बंधा है। सकीना अहले हरम नसीर होकर जा रहे हैं। मेरे मौला, ज़मीन आसमान का फर्क है मेरे आका, मेरे मौला। ये कैसे जालिम थे कि ज़ैनब के साथ रियायत नहीं किया, उम्मे कुलसूम के साथ रियायत नहीं किया। अरबाब आज़ा के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वसीयत करना शुरू किया, बेटा हसन हुसैन देखो, बेटा देखो, तक़वाए खुदा, अल्लाह के तक़वे का ख्याल रखना। बेटा ये याद रखो, अपने उमूर में नज़्म ज़ब्त को बाकी रखना। बेटा हसन हुसैन नमाज की पाबंदी करना। बेटा देखो, अगर किसी भी तरह से कोई इख्तलाफ हो जाए मोमिन के दरमियान तो उसको दूर करना। मौला तमाम
इमाम वसीयत कर रहे हैं। वसीयत करने के बाद एक मर्तबा तमाम फर्जंदों को बुलाया, सबका हाथ मौला ने इमाम हसन के हाथ में दिया। हसन इन सबका ख्याल रखना, लेकिन अरबाब आज़ा अली की आंखें बंद होने लगी। एक बच्चा एक मकाम पर खड़ा हुआ था, जब उसने देखा मेरा हाथ मेरे बाबा ने मेरे भैया हसन के हाथ में नहीं दिया, एक मर्तबा दौड़ कर अपनी माँ तेरे गिरामी के पास गया, जाकर कहता है अम्मा मुझसे कोई गलती हो गई है, अम्मा मुझसे कोई भूल हो गया है। बाबा ने सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, लेकिन मेरा हाथ इमाम भैया हसन के हाथ में नहीं दिया। अम्मा जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि बाबा को कुछ हो जाए। उम्मुल बनीन ने हाथ पकड़ा, अब्बास चलो, अब्बास चलो। अब्बास को लेकर आई। एक मर्तबा उम्मुल बनीन अब्बास को लेकर मौला अली के सामने खड़ी है। अरबाब आज़ा एक मर्तबा अली ने आंखें खोली। उम्मुल बनीन का आका गुलाम से कोई गलती हो गई है, गुलाम से कोई खता हो गया है, ये गुलाम मुझे लेकर आया है। आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, लेकिन अब्बास का हाथ हसन में नहीं दिया। एक मर्तबा इमाम ने अब्बास को बुलाया, सीने से लगाया, लगा के का बेटा अब्बास करबला में मैं नहीं हूँगा, मेरी तरफ से तू हुसैन की मदद करना, मेरे बेटा अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। हुसैन को बुलाया अरबाब आज़ा, बुलाने के बाद अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और कहा कि अब हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। और एक मर्तबा इमाम ने इमाम हुसैन से कहा हुसैन झुक जाओ। इमाम हुसैन झुके। अली ने हुसैन के कानों में कुछ कहा, क्या वसीयत की अरबाब आज़ा? अली जाने हुसैन जाने, किसी को पता नहीं चल सका अली ने हुसैन के कान में क्या वसीयत की अरबाब आज़ा। हसन की वसीयत का सबको पता है, लेकिन हुसैन की वसीयत का कोई पता नहीं। लेकिन 20 साल के बाद जब हुसैन खेमे से निकलने लगे, एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब सामने आई और आकर कहा भैया अपने गुलेबन को खोलो, अपने गरीबान को खोलो। जैसे ही हुसैन ने खोला, ज़ैनब ने हुसैन के गले के बोसे लेने शुरू किए। तरफ कर एक मर्तबा हुसैन ने कहा ज़ैनब ये क्या कर रही हो? कहा भैया अम्मा की वसीयत थी, अम्मा की वसीयत थी, जब मेरा हुसैन मख्तल में जाए तो हुसैन के गले के बाजू लेना। एक मर्तबा हुसैन को बाबा की वसीयत याद आ गई कि ज़ैनब अपने बाजू को उठाओ। ज़ैनब ने बाजू को उठाया, जैसे ही उठाया हुसैन ने ज़ैनब के बाजू चूमना शुरू किया। तरफ के ज़ैनब ने कहा भैया ये क्या कर रहे? ज़ैनब मुझे बाबा की वसीयत थी, ज़ैनब के बाजुओं को चूमना। ज़ैनब के बाजू में रस्म बांधे जाएंगे। करबला से कूफा, कूफे से ज़ैनब फिराई शाम फिराई जाएगी, ज़ैनब दर बदर फिराई जाएगी। ज़ैनब के बाजुओं को चूम लेना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करना, हमारे मरहुमीन के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करना। पालने वाले बीमार करबला का वास्ता पालने वाले सारी दुनिया में जो मोमिन मोमिनात मरीज है उन्हें सेहत कामिला सेहत आजिला अता फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। हम सबको नक्शे आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। परचम इस्लाम परचम आले मोहम्मद को सरबलंदी अता फरमा। पालने वाले दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमाना। सारी दुनिया में जो मोमिन मोमिनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के शहादत की मुनासबत से पालने वाले मजलिस कर रहे हैं, सबों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना, सबों को हयात तय्यबा तवीला हसना अता फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।